اگر دل قاصد اس جنگل میں جھونپڑی میں بھیج کر نکاح کا پیغام دے دیا اور وہ نوجوان لڑکی جو جھونپڑی میں زندگی گزار رہی تھی اس تعارف کی بنیاد پر وہ محل کی ملکہ بن جاتی. ہاں تو اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو اپنے بادشاہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. جب بادشاہ کی معرفت حاصل ہوگی پھر اللہ مجھے دنیا اور آخرت کے مرتبے عطا کر دے گا. یہ حقیقت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہچانا تھا جب کوئی آپ کو نہیں پہچانتا تھا. ابو بکر نے اس وقت پہچانا جب کوئی آپ کو نہیں پہچانتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ساروں سے بازی لے گئے اور صدیقیت کا مقام پا لیا. تو یہ تعارف انسان کو بلندیاں دیتا ہے. اگر رب کی معرفت حاصل ہو گئی بستیوں سے نکل جاؤں گا. رب کی عظمت اور کبریائی دل میں آ گئے تو گناہوں کی بستیوں سے نکل آؤں گا. گناہوں کی زندگی سے نجات مل جائے گی. علم اور معرفت یہ دو الفاظ ہیں ملے جلے. عام طور پہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن باریک سا فرق ہے. عوام الناس کے نزدیک معرفت علم سے بڑھ کر ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک علم معرفت سے بڑھ کر ہے. معرفت کہتے ہیں کہ ذات کی شناخت، علم کہتے ہیں صفات کی شناخت. مثال کے طور پہ مشینریاں پڑی، آپ نے اس میں ایک مشینری کو پہچان لیا کہ یہ فلاں مشینری. مثال کے طور پہ آپ پہچان گئی واشنگ مشین ہے، عام فہم سے مثال، یہ اس کی ذات کے پہچانے، یہ ہے معرفت. اور اگر آپ نے اس کا فنکشن سمجھ لیا، اس کا چلانا بند کرنا سیکھ لیا، اس کے پورے فنکشن کو سمجھ گئے، یہ ہے علم کہ آپ نے اس کی صفات اور فنکشن کو سمجھا. تو اہل علم کے ہاں علم معرفت سے بڑھ کر ہے، عوام کے ہاں معرفت علم سے بڑھ کر ہے. لیکن بڑی ایک عجیب دلیل ہے جس سے بات واضح ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں علم اور معرفت دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے جہاں معرفت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ وہاں استعمال ہوا ہے جہاں لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننا، لوگوں کے حوالے سے استعمال ہوا ہے. لفظ معرفت مخلوق کی نسبت سے استعمال ہوا ہے، لفظ علم اللہ نے اپنی ذات کی نسبت سے استعمال کیا ہے. اس سے بات واضح ہو جائے. مثال کے طور پر ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ مَعْرِفَهُمْ. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتا. تو معرفت مخلوق کے تعارف میں استعمال ہوا. ایک دوسری جگہ پہ فرمایا الذی
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹ و اولاد کو پہچانتے ہیں، وہ اسے ایسا جانتے ہیں جیسے وہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ تو معرفت مخلوق کی نسبت سے استعمال ہے، اور لفظ علم اللہ نے اپنے نسبت سے استعمال کیا ہے۔ فرمایا فَعْلَمْ انما انزل بعلم اللہ، جان لو کہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، تو علم کی نسبت اللہ نے اپنے طرف سے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ انزلہ بعلمہ، اس کو اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ تیسری جگہ آتا ہے وفوق کل ذی علم علیم، اللہ کا علم تمام علوم سے بڑھ کر ہے، ساروں کے علموں سے بڑھ کے اللہ کا علم۔ مختصر یہ لفظ علم کی نسبت اللہ نے اپنے طرف کی ہے، لفظ معرفت کی نسبت اللہ نے مخلوق کی طرف کی۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اب یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام السلام فرماتے ہیں کہ المعرفت راس مالی، معرفت میرا راس المال ہے، اصل سرمایہ ہے۔ تو ایک لوگوں کا آپس میں جاننا، ایک اپنے آپ کو جاننا، ایک اللہ کی ذات کو جاننا۔ لیکن یہ بات مسلم ہے، جب کسی چیز کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دل میں اس کی ہیبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، روب پیدا ہو جاتا ہے۔ عام سہل مثال آپ کیوں سمجھیں؟ جب مجھے اور آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو میرے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی، اس خشیت کی وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ آج نوجوان پریشان ہے کہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی معرفت پیدا کر لوں، دل میں خشیت پیدا ہوگی، اللہ کا رعب اور ہیبت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی نافرمانی سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں گا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھے کہ ایک شیر ہے، شیر بیٹھا ہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہا، آپ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ کوئی آہٹ بھی نہیں سن رہا۔ آپ گزر رہے ہیں، نہ اس نے کوئی آواز نکالی، نہ اس نے دیکھا، نہ اس نے اپنے جسم کو حرکت دی، لیکن آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ یہ شیر بیٹھا ہے۔ آپ بتائیں آپ کی کیا حالت ہے؟ اتنی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی کہ ہے شیر، نہ آواز سنی، نہ اس نے دیکھا، نہ اس نے اپنے جسم کو کوئی حرکت دی، نہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا، لیکن آپ کو علم ہو گیا کہ یہ شیر ہے۔ بس اب آپ کی حالت غیر ہو گئی، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ اگر یہ متوجہ ہو گیا تو میرا کچھ نہیں بچے گا۔ جس اس کی معرفت حاصل ہوئی اس کی ذات کی، آپ ایک ہیبت طاری ہو۔ تو بالکل اسی طرح میرا رب تو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن میں نہیں پہچانتا۔ شیر کو پہچانتا تھا تو حالت گئے ہو، جبکہ یہ بھی یقین ہے نہ دیکھ رہا ہے نہ متوجہ ہے۔ رب کے بارے میں مجھے ایمان ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، لیکن میرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بات واضح ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اگر رب کی معرفت حاصل ہوگی تو میرے دل میں خشیت پیدا ہو جائے گی، خوف پیدا ہو جائے گا، ہیبت پیدا ہو جائے گی کہ اگر اس ذات کا غضب متوجہ ہو گیا تو میرا کچھ نہیں بچے گا۔ تو اللہ کی ذات کی معرفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات کی معرفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عارفکم باللہ، میں تمہارے سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، واشدکم لہ خشیہ، اور تمہارے سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جتنی معرفت ہوگی اتنا خوف ہوگا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا پیارا جملہ ہے، فرمایا میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اگر مجھے رب کی پہچان مل گئی تو میرے دل میں خشیت، اللہ کا روب، خوف، ہیبت پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بآسانی بچا سکتا ہوں۔ یہ بات آج ہم پلے باندھ کے جائیں۔ المعرفت رأس مالی، اللہ اپنی ذات کی معرفت، اللہ کی معرفت، یہ میرے اور آپ کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر یہ سرمایہ محفوظ رہا تو میری تجارت کامیاب چلے گی، اگر یہ معرفت کا سرمایہ میں نے ضائع کر دیا تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذہن بنا کے جائیں، میں نے اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا عظمتیں دی ہیں۔ وہ ذات چاہتا تو اس 5 فٹ کے قد و قامت کو کسی گدھے کی شکل میں پیدا کر دیتا، وہ ذات چاہتا تو اس 5 فٹ کی قد و قامت کو کسی بندر کی شکل میں پیدا کر دیتا۔ کون تھا اس ذات سے پوچھنے والا؟ یہ اس کا احسان و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ تو اس لیے اپنے غفلت میں نادم ہو جائیں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ اس تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں کہ میرا رب کتنی کبریائی والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی طاقت والا ہے۔ وہ مجھے دیکھتا بھی ہے، میرے دل کی ارادوں کو جانتا بھی ہے، مجھے سمجھتا بھی ہے۔ جب میں گناہ کا ارادہ سوچ رہا ہوتا ہوں تو وہ جان لیتا ہوں، جب میں پلاننگ بنا رہا ہوتا ہوں تو تب بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب میں گناہ نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہوں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غضب میں آ کے مجھے اور آپ کو پکڑتا نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں پکڑتا۔ یہ اس کا احسان ہے، تو ہم اس کا مراقبہ کیا کریں۔ یہ جو 10 منٹ کا مراقبہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اس کو توجہ دیں تو ہمیں اپنی معرفت بھی حاصل ہو جائے، رب کی معرفت بھی حاصل ہو جائے۔ آج تو ہم نے زور دے رکھا ہے نا بس یا تعویذ ہے یا کوئی دنیاوی معاملات کے وسائل، یہ کھاتا تو ہم یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تعلق ایک خاص تعلق ہے، اس لیے ہم سلسلے کے معمولات کی پابندی رکھا کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کو اہمیت دیں۔ جب اس کو توجہ اور اہمیت کے ساتھ کریں گے کہ میرے سارے معاملات اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ جب رب سے تعلق جڑ گیا تو سمجھو معاملہ بن گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی خشیت عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔